خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو خبر دیں گے پختونخوا کی طرح بلوچستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے. بدقسمتی سے دہشت گردوں کو ہمسایہ ممالک کی حمایت حاصل ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ کوئٹہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف افواج پاکستان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب نے اپنے حصے سے بلوچستان کو 11 ارب روپے سالانہ دیے. 16 سال میں پنجاب نے 200 ارب روپے دیے. پنجاب نے اسلم رئیسانی کا مطالبہ پورا کرنے میں لیڈ لی. وزیراعظم نے کہا کہ کراچی تا چمن سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. یہ 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے. بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر روز اس کا ذکر کریں تو کم نہ ہوگا. آج بھی یہ جنگ جاری ہے اور یہ جو خوارج ہیں فتنہ الخوارج ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. اسلم رئیسانی صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہمارے 100% ہمارے جو وسائل نہیں بڑھائیں گے اس NFC ایوارڈ میں تو میں اس کے اوپر سائن نہیں کر دوں گا. تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک خوبصورت علاقہ حصہ ہے اور ان کا بہت حد تک ان کا مطالبہ جائز بھی تھا. ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے الحمدللہ پنجاب نے جیت لی اور آج تک چونکہ وہی NFC ایوارڈ چلا آ رہا آج تک وہ وسائل جو ہیں اسی حساب سے بلوچستان کو مل رہے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے کاٹ کر بلوچستان کو دیا تھا. آج جو انشاءاللہ ہم جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں یہ کراچی چمن روڈ کا 4 لین جس کو آپ خونی روڈ کہتے ہیں یہ 300 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے اور 100% یہ منصوبہ وفاق اس کو لیکن وفاق نہیں پاکستان کے 24 کروڑ عوام. اور اب خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی. پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خود مختاری علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں. مسلح افواج اعلیٰ معیار نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لاہور گیریجن میں خطاب. انہوں نے کہا پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. SPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا جہاں انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاری تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت بڑھانے سے متعلق اہم اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. انہوں نے فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا. جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ بھی کیا جس میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کے استعمال کا عملی مظاہرہ کیا گیا. یہ مشق مستقبل کے جنگی ماحول سے ہم آہنگی جدت اور لچک پر پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر توجہ کو اجاگر کرتی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور دیا. ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوجی جوانوں کے لیے فراہم کی جانے والی کھیلوں اور تفریحی سہولیات کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے جسمانی فٹنس مورال کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے CMH لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے مکمل طور پر جدید سہولیات سے آراستہ طبی مرکز کے قیام پر عملے اور انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا. افسران سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج اعلیٰ معیار نظم و ضبط اور بے لوث قومی خدمت کے کلچر کو فروغ دے رہی ہے. مسلح افواج ملک کی خود مختاری علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں. ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور داخلی سلامتی کے لیے چوکس ہے. سردار امید نیوز 1 اسلام آباد. بنگلہ دیشی چیف حسن محمود خان کی GHQ آمد. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ دیشی ایئر چیف نے ملاقات کی. اس ملاقات میں علاقائی سلامتی دو طرفہ دفاعی فوجی تعاون آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا.
پاک بنگلہ دیش مسلح افواج میں پیشہ ورانہ تعاون، دفاعی تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ سعودی عرب۔ رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمد الرویلی سے انہوں نے ملاقات کی۔ دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی تعاون کو باہمی اعتماد اور بھائی چارے کے تعلقات کی علامت بھی قرار دیا گیا۔ چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران رائل سعودی ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ترکی بن بندر بن عبدالعزیز اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حمید الوریلی سے ملاقاتیں کی۔ ایئر چیف کو رائل سعودی ایئر فورس کے ایک دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں کے دوران دونوں فریقین نے دو طرفہ دفاعی تعاون، خطے میں سیکیورٹی کے ماحول اور مستقبل میں مشترکہ تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ دونوں جانب سے موجودہ تعاون کی سطح پر اطمینان کا اظہار اور مشترکہ تربیت، آپریشنل تعاون اور پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے کے ذریعے تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کو باہمی اعتماد اور بھائی چارے کے تعلقات کی علامت قرار دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ایئر چیف نے دونوں ممالک کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے دو طرفہ اور کثیر الجہتی مشقوں کے ذریعے عسکری تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی ملٹی ڈومین فورس میں تبدیلی، جس میں خلائی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتیں شامل ہیں، پر بھی روشنی ڈالی۔ سعودی قیادت نے پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت، عملی کارکردگی اور جنگی تیاری کی تعریف کی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے شعبے میں مشترکہ تربیت اور عملی تعاون میں اضافے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ساتھ ہی خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی بھی ستائش کی گئی۔ PTI کا پیغام یکجہتی ہے، اداروں اور عوام میں یکجہتی ہونی چاہیے۔ PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ دہشت گردی کا نشانہ کوئی بھی ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ PTI نے دہشت گردی کے خلاف صف اول میں کھڑے ہو کر جنگ لڑی ہے۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں معصوموں کی شہادتیں قبول نہیں۔ PTI کا پیغام یکجہتی ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران سابق اسپیکر اسد قیصر نے مطالبہ کیا کہ وفاق پختونخوا کے واجبات ادا کرے۔ یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے، یہ ہمیں نہیں قبول۔ تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطہ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو، صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم، گولہ بارود حل نہیں ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ صوبائی حکومت کی جو حق ہے جو نیٹ ہائیڈل پراپرٹ پہ ہے، وہ اس وقت جو ہے نا 1.6 بلین یہ ہمارے بنتے ہیں وفاق کے پاس۔ برج ایریا اور NFC کو ٹوٹل ملا کے 167 بلین ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا بنتے ہیں۔ ابھی تک اس کی سٹیٹس یہ ہے کہ ٹوٹل پیمنٹ جو ہے وہ صرف 132 بلین جو ہے نا پیڈ ہوئے۔ مذاکرات کی بات PTI کرتی ہے، ہم نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی ہے۔ علیمہ خان نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے۔ PTI اپنی صفوں میں اتحاد لائے۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم معاہدے کے باوجود جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مذاکرات کا بائیکاٹ کیوں کیا۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم نے ڈائیلاگ کی حمایت کی ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شکایت سیل پر آسانی سے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ عوامی شکایات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے، جو پاکستان میں سیاسی سفر کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہے۔ لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ
اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی، میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے مذاکرات کرنے والے کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تعلق اس کا پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہوگا جو مذاکرات کی بات کرے گا۔ تو یہ دونوں انتہائی متضاد سٹینڈ ہیں۔ تو آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں، یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں۔ ہم مذاکرات کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیپٹنسی میں ہماری ٹیم بیٹھے گی گورنمنٹ کی طرف سے سینئر وزراء میں مشتمل، اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونی چاہیے وہ مذاکرات سے حل ہوگی۔ پرائم منسٹر جو شکایات سیل ہے جسے میں گریونس ونگ جو کہہ رہا ہوں، اس تک شکایت پہنچانا زیادہ آسان ہے، اور وہ زیادہ آسان اس لیے ہے کہ آپ پرائم منسٹر پورٹل پروگرام میں تحریری درخواست نہیں دے سکتے، جبکہ جو وزارت پارلیمانی امور کے ماتحت پرائم منسٹر شکایات سیل ہے اس میں آپ تحریری درخواست نہیں دے سکتے ہیں۔ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں ہمارے ڈیڈیکیٹڈ جو ہیں وہ جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز، سیکشن آفیسرز وہ بیٹھے ہیں، اور اس شکایت کو منطقی انجام تک پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہداء کے خون کا حساب لینے کا عزم دہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کسی بھی حال میں ملک کی سلامتی اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت نہیں دے گی۔ پنجاب میں ڈالا کلچر، خواتین، بچوں کی بے حرمتی اور دن دہاڑے قتل کا مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ پنجاب کی سرزمین فتنے، مظالم اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ لاہور سے دیکھتے ہیں حمید گرایا کی رپورٹ۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کارڈ اسکیم برائے آئمہ کرام کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز شریف نے کہا کہ مظلوم کو انصاف دلانا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پنجاب کی سرزمین فتنے، مظالم اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اور کسی کو یہاں امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ ہر وقت ان کے اوپر خطرات منڈلاتے رہے کہ پتہ نہیں کون کس وقت آ کے ہمارا قتل کر دے گا، کون کس وقت آ کے ہماری املاک پہ قبضہ کر لے گا، کون کس وقت آ کے ہمارا گھر جلا دے گا، یا کون کس وقت آ کے کسی کو بھڑکا کے ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک شروع کر دے گا۔ یا اسلام یہ ہے۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ ریاست اپنے شہداء کے خون کا حساب لے گی اور ہر ظلم و زیادتی کے مرتکب کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پنجاب میں امن قانون کی بالادستی اور عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے، اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی یا مذہبی فتنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعزازیہ کارڈ ہے برائے امام مسجد، وہ ہم آپ کو اس کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے، لیکن جب تک آپ کے کارڈز بن رہے ہیں اور یہ پروسیجر اپنا ٹائم لے رہا ہے تب تک آپ کو پے آرڈر کے ذریعے انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کا حق ہے، چھوٹی رقم ہے لیکن چلیں تھوڑی بہت اس سے اگر آپ کی زندگی میں آسودگی، آسانی آ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ آئمہ کرام معاشرے کے ستون اور دین کے علمبردار ہیں۔ پنجاب کی 80,000 مساجد میں ہر امام کو ماہانہ 25,000 روپے اعزازیہ دیا جائے گا۔ ڈیجیٹل ادائیگی شفافیت اور آسانی کے لیے ہوگی۔ مریم نواز نے علماء کرام کی معاشرتی خدمت، فلاح و بہبود اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر زور دیا۔ حمید گرایا، نیوز 1 لاہور۔ خبر پنجگور سے، جہاں سیکیورٹی فورسز کا اہم آپریشن، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل کالعدم DLA کا دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد پنجگور سے تربیت اسلحہ اسمگل کر رہا تھا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان اور DIG CTD کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ DIG CTD حمزہ شفقات نے بتایا کہ دہشت گرد ساجد کالعدم BYC سے کالعدم DLA میں شامل ہوا۔ CTD نے مزید 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ خاران سے گرفتار لڑکا سرفراز پولیس کی ریکی کرتا تھا۔ دہشت گرد بیزل اور سرفراز کے سہولت کار جہازیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ BYC طلبہ کے ذریعے تاوان کی رقم منتقل کرواتی تھی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے بتایا کہ گزشتہ سال 730 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ پورے صوبے میں پولیس کی عملداری موجود ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پچھلے سال ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، پولیس نے، CTD نے اور باقی تمام اداروں نے، ایجنسیوں سے جو ٹوٹل IPS کنڈکٹ کیے ہیں، IBOs، تمام ایکشنز میں جو ٹیررسٹ ہیں، جو اسیسنیٹ ہوئے، مرڈر ہوئے، جو ہمارے پہ اٹیک کرتے رہے ہیں، جو اس ایکشنز میں جن کا ایلیمینیشن ہوئی، ان کی تعداد جو ہے وہ 730 سے اوپر ہے۔ پنجگور میں ایک ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور CTD کے ساتھ
جس میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اس نے بیسکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر. وین ہی واز اپریہینڈڈ، اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئیں اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں، 2 M16 رائفلز ہیں، ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں. ہی ہیز بین انوالوڈ ود BLF اور BLA کے ساتھ یہ رہا، اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا، جس میں اس میں تربت میں ڈفرینٹ مقامات کی ریکی شامل ہے. ایک بچہ ہے سرفراز، خاران کا رہنے والا ہے، وہ ہی واز ٹاسکڈ کہ پولیس کی ریکی کرے جو ہمارے قاسم تھے. خبر آپ کو دیں گے، نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 93 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے. 1 جنوری 2026 سے بجلی کی اوسط بنیاد ₹1.79 فی یونٹ بڑھا دی گئی ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا. نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 93 پیسے بجلی سستی کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا، جبکہ لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. دوسری جانب نیپرا نے 1 جنوری سے فی یونٹ بجلی کی قیمت ₹1.79 بڑھا دی. جنوری 2026 سے فی یونٹ بجلی کی اوسط نرخ ₹33.38 مقرر کر دیے گئے ہیں. اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 تھے. نیپرا کے مطابق سال 2026 کے لیے ڈسکوز کی مجموعی مالی ضرورت کا تخمینہ ₹3,379 ارب لگایا گیا ہے. بجلی کی سالانہ فروخت کا تخمینہ 101 ارب یونٹ لگایا گیا ہے. یکساں ٹیرف کی درخواست دائر کرنے کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا گیا ہے. اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا. فیصل حکیم، نیوز 1 اسلام آباد. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے لاہور سے لندن کے لیے فضائی آپریشنز دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. PIA کے مطابق پہلی پرواز 30 مارچ 2026 کو لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہوگی اور پرواز ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 پر لینڈ کرے گی. 6 سال کے وقفے کے بعد یہ پروازیں دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں. لندن PIA کے نیٹ ورک کے ابتدائی بین الاقوامی روٹس میں شامل ہے. ان پروازوں کے آغاز کے بعد برطانیہ کے لیے PIA کی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 7 ہو جائے گی، جبکہ پابندی سے پہلے پاکستان سے لندن کے لیے ہفتہ وار 10 پروازیں چلائی جا رہی تھیں. PIA کے ترجمان نے کہا کہ لندن کے لیے پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ PIA پہلے ہی اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں 29 مارچ سے شروع کرنے کا اعلان کر چکی ہے. کراچی میں ضلع شرفی میں ڈائریکٹر SBCA بے بس شیخ سسٹم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. جھیل پار کے سامنے 1200 گز کے مکان کی غیر قانونی تعمیر کی اجازت دے دی گئی ہے. اجازت نامہ نیوز 1 کو موصول ہو گیا ہے. گراؤنڈ+1 کی منظوری کے باوجود گراؤنڈ+4 تعمیر کی جا رہی ہے. کراچی کے ضلع شرقی میں ڈائریکٹر SBCA بے بس شیخ سسٹم نے یہاں کنٹرول سنبھال لیا ہے. اس خبر کی مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے ملک آفتاب سے. ملک آفتاب، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، غیر قانونی تعمیرات ویسے شہر بھر میں جاری ہیں، لیکن اس کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سسٹم میں مضبوط پنجے گاڑ لیے ہیں. مین کاریڈور جھیل پار کے سامنے 1200 گز پر جو ہے ایک مکان پہ گراؤنڈ+3 کی تعمیرات جاری ہے. اسی طرح اسکیم 33 دوسرے اقبال میں تعمیرات جاری ہے. جو ہماری بات ہوئی ہے ڈاکٹر شاہد سے، ان کا کہنا ہے کہ سسٹم کے ساتھ ساتھ مدد طے پر اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے، جس کے باعث کارروائی ناگزیر ہو جاتی ہے. ذرا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں 86 افراد کی جو مداخلت تھی اور پورتی گردے جاری ہے. بہت شکریہ ملک آفتاب آپ کا.